رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ وہ آپ سب کو ہمیشہ اپنے فضل و کرم کی چھاؤں میں رکھے۔ آج کا ٹاپک بہت خاص ہے، پہلی بار آپ سب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اسے خوب شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ راحیل میری دوسری بیوی کے پہلے شوہر سے تھا۔ جڑواں بیٹوں کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی کہ میری پہلی بیوی بچ نہ سکی۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اماں فوری طور پر خیر النساء کو بیاہ لائیں اور یوں راحیل بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ پہلے دن اماں نے اس کا تعارف کرواتے وقت کہا، بیٹا خیر النساء بہت اچھی عورت ہے اور دکھی بھی ہے، تیرے گھر کو اور بچوں کو سنبھال لے گی، بس اپنے بچوں کی خاطر اس کے لڑکے کو بھی اپنے گھر میں برداشت کرنا ہوگا۔ اب وہ اس بد ذات کو بھلا کہاں چھوڑے۔ اماں کی اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ لگا دی۔ دل کے ایک کونے میں کینہ پلنے لگا۔ دوسری طرف راحیل بہت تمیزدار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ میرے سرد رویے کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میرے رویے سے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ صبح جب میں ناشتے کے لیے کھانے کی میز پر آتا، راحیل انتہائی تمیز کے ساتھ السلام علیکم ابا جان کہتا اور بھاگ کر میرے آگے اخبار رکھتا۔ میرے دل سے لگی گرہ ڈھیلی ہوتی کہ ساتھ ہی آواز آتی، ارے او بدذات، چل اپنی ماں سے کہہ جلدی ناشتہ لائے، میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام کے ساتھ راحیل کے سر پر پیار دینے کے لیے اٹھتا ہوا ہاتھ وہیں میری اپاہج سوچ کے ساتھ لڑتا اور شکست کھا کر ڈھیر ہو جاتا۔ خیر النساء نے میرے گھر اور بچوں کو اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت صابر عورت تھی، کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن راحیل اس سے پوچھ رہا تھا، امی جان بدذات کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم کان بن گیا۔ میری سماعتیں شدت سے خیر النساء کے جواب کی منتظر تھیں۔ مسکرا کر کہنے لگی، جب کوئی بہت پیارا لگے اور نظر لگنے کے ڈر سے آپ بتانا نہ چاہیں تو اسے بدذات کہتے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا راحیل بہانے سے سارا دن اماں کے ارد گرد پھرتا رہا۔ کبھی جائے نماز بچھا کر دے رہا ہے اور کبھی ذرا سے کھانسنے پر پانی کا گلاس ان کے آگے رکھ رہا ہے۔ اماں کی آواز آئی، ارے بدذات، کیوں میری جان کھا رہا ہے؟ ڈرامے باز، جا دفع ہو جا اور جا کر کچھ پڑھ لے۔ کیا جاہل رہ کر میرے بیٹے کے مال پر عیش کرتا رہے گا؟ راحیل نے کھٹ سے اماں کے گلے میں باہیں ڈالیں، چٹا چٹ ان کے گال پہ پیار کیا، اچھا پیاری دادی جان کہا اور بھاگ گیا۔ میں وہیں اماں کے تخت کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں ہلکی سی نور کی چمک نظر آئی اور پھر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ کیسے بدقسمت تھے ہم ماں بیٹا اور کیسے خوش بخت تھے وہ ماں بیٹا۔ خیر النساء نے بچے کے دل میں گرہ نہیں لگنے دی تھی اور میری ماں مجھ جیسے اونچے لمبے پیشہ کے اعتبار سے وکیل کے دل میں کس آسانی کے ساتھ گرہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ مجھے جوتے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھے جوتے میری کمزوری تھے۔ میرے وارڈروب میں ایک سے بڑھ کر ایک جوتا موجود تھا۔
راحیل بہت شوق سے میرے جوتے پالش کیا کرتا۔ کئی بار میں نے اسے بڑی دلجمی سے جوتے چمکاتے دیکھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میرا دل جوتے دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے خوش ہو کر صرف اتنا کہا، واہ راحیل، کمال کر دیا تم نے، اور اسے 500 کا نوٹ انعام دیا۔ بھاگا بھاگا اماں کے کمرے میں گیا۔ دادی دادی دیکھیں، ابا جان نے مجھے انعام دیا ہے۔ گھر کے ملازمین سے لے کر آنے والے ایک ایک مہمان کو بتایا کہ ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ اماں نے بدذات کہہ کر منہ پھیر لیا۔ کاش اماں اسے خیر النساء کی خاطر ایک بار گلے سے لگا لیتی، جس نے ان کے پوتوں کو اپنے جگر کے ٹکڑے سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ اماں کی لگائی ہوئی نفرت کی دھیمی آنچ پر میری انا کا بت پکتا رہا۔ خیر النساء کی میرے بچوں اور گھر کے ساتھ بے پناہ محبت اور احسان بھی اس بت کو نہ توڑ پایا۔ راحیل کی تمام خوبیوں کے باوجود میں نے اسے کبھی سینے سے نہیں لگایا، ہاں مگر اس کی ضروریات پوری کرنے یا پاکٹ منی دینے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور خیر النساء اتنے میں ہی مطمئن تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہو گئے۔ عمر اور علی میرے جڑواں بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ راحیل نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے بہت چاہنے کے باوجود وہ پڑھ نہیں سکا۔ پورے محلے کا لاڈلا تھا۔ صبح گھر سے نکلتا تو کہیں شام کو واپس لوٹتا۔ اکثر ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی، جانے کہاں سے چوٹ لگوا کر آتا تھا۔ خیر النساء نے میرے دریافت کرنے پر کہا، فکر نہ کریں، مجھے بتا کر جاتا ہے۔ وقت نے اماں کو ہم سے چھین لیا، اور آخری وقت میں راحیل نے اماں کی بہت خدمت کی۔ کئی بار اپنی گود میں اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں راحیل نے ہسپتال کے بیڈ پر جاگ کر گزار دی۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا یہ راحیل، حالانکہ اب اس کو بدذات کا مطلب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ مرتے وقت اماں کے ہاتھ راحیل کے آگے جڑے ہوئے تھے، جنہیں چوم کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اماں کی آنکھیں بند کی اور میرے ساتھ اماں کو لحد میں اتارا۔ میرے دونوں بیٹے چاہنے کے باوجود دادی کی آخری رسومات میں شریک نہ ہو سکے۔ اس دن اماں کی لگائی ہوئی گرہ ڈھیلی ہو گئی، بالکل ڈھیلی۔ بس ایک بار راحیل کو گلے سے لگانے کی دیر تھی کہ کھل جاتی، مگر انا کو شکست دینا کہاں میرے بس میں تھا۔ عمر اور علی نے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادیاں کر لیں اور ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار بس ملنے کے لیے آ جاتے۔ گھڑی پر سوئیوں کا رقص جاری تھا کہ ڈانس اسٹیپ میں وقت کا پاؤں میری قسمت پر تھا۔ مجھے اپنی کارکردگی پر ایک بہت بڑا ایوارڈ ملنے والا تھا کہ مجھے فالج ہو گیا۔ چمکتے دمکتے شوز پہننے والے پاؤں مفلوج ہو گئے۔ کیا عثمان شاہ ننگے اور ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ ویل چیئر پر ایوارڈ وصول کرے گا؟ جس انا کے بت کو میں نہ توڑ پایا، اللہ نے اسے توڑ ڈالا۔ نوکروں کی فوج کے باوجود راحیل میرے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ تقریب والے دن اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بہترین لباس پہنا کر تیار کیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور پھر ایک انتہائی خوبصورت کالے چمڑے کے شوز میرے پاؤں میں پہنائے، جو کہ اسپیشل میرے پاؤں کے لیے ہی بنے تھے۔ مجھے جوتوں کی بہت پہچان تھی۔ جوتے کسی بہت مہنگی کمپنی کو آرڈر دے کر بنوائے گئے تھے۔
ایوارڈ کے لیے میری ویل چیئر چلانے کے لیے اسپیشل نظام موجود تھا، مگر راحیل خود میری ویل چیئر چلا کر اسٹیج پر لایا۔ ایوارڈ ملنے کے بعد میرے گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگا I am proud of you بابا، I am proud of you۔ میں کہنا چاہتا تھا، میں بہت بار راحیل سے کہنا چاہتا تھا I am proud of you my son، I am proud of you my son، مگر کبھی نہ کہہ سکا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا۔ یہ مائیں سب کی سب نہیں، کچھ بہت ظالم ہوتی ہیں، ان کی لگائی گرہیں بہت سخت ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ڈھیلی تو پڑ جاتی ہیں مگر کھل نہیں پاتی۔ میرے کان میں اماں کی آواز آئی، بدذات۔ آج شاید میری انا کا امتحان تھا۔ ایوارڈ کی تقریب کے بعد راحیل مجھے جوتوں کی ایک فیکٹری میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ہر کوئی راحیل کو سلام صاحب کہہ رہا تھا۔ پھر راحیل ایک دفتر میں مجھے لے گیا جہاں ایک بہت خوبصورت بزرگ بیٹھے تھے۔ راحیل کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور راحیل کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، مبارک ہو عثمان شاہ صاحب، یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی بات بہت پسند آئی ہوگی جو اس نے آپ کو راحیل جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور یہ فیکٹری آپ کے بیٹے کی ہے، اور آپ کا بیٹا دنیا کا سب سے مشہور شو میکر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میری پسند کے بہت مہنگے جوتے خراب ہو گئے تھے۔ جوتے چونکہ اٹلی کے بنے ہوئے تھے اور ان کو ریپیئر کروانے کے لیے واپس اٹلی بھیجنا ایک وقت طلب کام تھا۔ راحیل نے بڑے ماہر موچی بابا جی کو ڈھونڈ کر ان سے میرے جوتے مرمت کروائے، جن پر خوش ہو کر میں نے راحیل کو 500 کا نوٹ انعام دیا تھا۔ بابا جی کی مہارت دیکھتے ہوئے میرے شوق کی خاطر راحیل نے ان سے جوتے بنانے کا فن سیکھا، اور اب راحیل کے بنائے ہوئے جوتے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یورپ سے امراء راحیل کو اپنے جوتے بنوانے کے لیے بلاتے، مگر وہ مجھے اور اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی نہیں گیا۔ بابا جی سے ساری کہانی سنتے وقت راحیل کے ہاتھوں پر بندھی پٹی میرے سامنے آتی رہی۔ اس کے ہاتھوں میں چبھنے والی سوئیاں میرے جسم میں چھید کر گئیں۔ میرے جسم میں سوئیاں ہی سوئیاں چبھی تھیں۔ کون نکالے گا انہیں؟ کیا میری توبہ میرے زخم بھر پائے گی؟ گرہ کھل گئی تھی، انا کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے راحیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس راحیل کے سامنے جسے اماں بدذات کہتی تھی۔ راحیل نے میرے آنسو صاف کیے اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے سب دوستوں کے پاس ابو تھے، اور نانی جان نے مجھے اللہ سے دعا مانگنے کا کہا تھا، اور میں نے بہت بار اللہ پاک سے دعا مانگی۔ آپ میری دعاؤں کا ثمر تھے ابا جان، آپ میری دعاؤں کا انعام تھے۔ میں آپ سے محبت کیسے نہ کرتا؟ آپ مجھے بہت پیارے ہیں ابا جان، آپ مجھے بہت پیارے ہیں۔ آپ کا دیا ہوا انعام کا 500 کا نوٹ میری زندگی کی کتاب کا سب سے بہترین نوٹ بن گیا، جس نے میری زندگی بدل ڈالی۔ میں اپنے ابا جان کا پسندیدہ بیٹا بننا چاہتا تھا اور وہ بن گیا۔ وہ میرا سب سے پیارا بیٹا بن گیا۔ خیر النساء پاس بیٹھی رو رہی تھی، مگر اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ وہ راحیل کی ماں تھی، اس نے راحیل کو محبت کرنا سکھایا تھا۔ کاش میری ماں نے بھی مجھے محبت کرنا سکھایا ہوتا۔ اس رات راحیل نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے شوز میرے پاؤں سے اتارے اور مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔
تو پہلی بار زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا منہ چوم کر کہا I am proud of you, my son. I am proud of you. I love you more than everything. I love you more than everything. اجازت چاہتا ہوں اللہ کے نگہبان.